بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صیام رمضان، لیلۃ القدر، پوسٹ نمبر 6۔ ماہ سیام کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں کی گئی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اسے، یعنی قرآن مجید کو، لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورۃ الدخان میں فرمایا: حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہو هو السمیع العلیم۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 1 تا 6۔ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ہم تو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہماری طرف سے ہر معاملے میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ بے شک ہم رسول بھیجنے والے تھے۔ یہ رات تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلوں پر مشتمل۔ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر و لیلۃ مبارکہ کا نام دیا ہے، اور بتایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ حکیمانہ فیصلے فرماتا ہے۔ فرشتے اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی اس رات میں دنیا کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ یہ رات رحمت و سلامتی کی رات ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا اجر 30,000 راتوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے، جو کہ تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، جبکہ عموماً لوگوں کی اتنی عمر تک نہیں ہوتی۔ یہ رب کا مومنوں کو نوازنے کا انداز ہے۔ اپنے مومن بندوں کے لیے اس نے ثواب کو کس انداز میں لٹا دیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت اس کی زندگی بھر کی عبادت سے افضل ہے، اور جس ایماندار کو ایسی 20، 30 یا 50 راتیں مل جائیں تو اس کے اجر کا کیا کہنا۔ وہ تو اپنی زندگی سے 20-30 گنا اجر کما لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بحوالہ بخاری کتاب الصوم، باب من صام رمضان ایمانا و احتسابا و نیہ۔ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا بتایا گیا، اور وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، لیکن 2 مسلمین کی لڑائی کی وجہ سے انہیں بلا دی گئی۔ مختلف احادیث میں راتوں کی تاریخ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ آخری عشرے کی راتوں میں
اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِطْرٍ، بحوالہ بخاری کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلھا، اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مسلم کتاب الاعتکاف، باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من شہر رمضان کے اندر حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اتنی جد و جہد کرتے تھے کہ اس کے علاوہ اور دنوں میں اتنی زیادہ جد و جہد نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی ان راتوں میں جد و جہد کرنے پر زور دیا اور کہا کہ اگر کمزور بھی ہو تو ان راتوں میں سستی نہ کرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوها فی العشر الاواخر یعنی لیلۃ القدر، فإن ضعف احدکم او عجز فلا یغلبن علی السبع البواقی، بحوالہ مسلم کتاب الصیام، باب استحباب صوم ستۃ ایام من شوال اتباعا لرمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی کمزور ہو یا عاجز ہو تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، بحوالہ مسلم کتاب الاعتکاف، باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من شہر رمضان۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ میں داخل ہوتے تھے تو آپ رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں خوب کوشش کرتے اور تہبند مضبوط باندھ لیتے۔ الغرض کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں نہ صرف خود محنت کرتے بلکہ خواتین اور بچوں کو بھی جمع کیا کرتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صوم رکھے، آپ نے ہمیں کسی رات کو بھی صلاۃ نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان ختم ہونے میں 7 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ کھڑے ہو گئے ہمارے ساتھ تہائی رات تک، پھر جب 6 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، پھر جب 5 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ کھڑے ہوئے نصف شب تک۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ مزید کھڑے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی امام کے ساتھ صلاۃ ادا کر کے فراغت پائے تو اس کو ساری رات کھڑے رہنے کا ثواب ملے گا، اور جب 4 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، اور جب 3 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ نے اپنے تمام اہل خانہ کو اور لوگوں کو جمع فرمایا، پس آپ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ہم کو خوف ہوا کہ فلاح نکل جائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ فلاح کیا چیز ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فلاح سے مراد سحری کھانا ہے۔ پھر آپ چاند رات تک کھڑے نہیں ہوئے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، باب تفریع ابواب شہر رمضان، باب فی قیام شہر رمضان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی یہ دعا بیان فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بحوالہ سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافیہ۔ اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، پس آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم رات میں عبادت گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔